علوموں کا خزانہ ہے اسے دیوبند کہتے ہیں۔ بسم الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ زندگی میں انسان کو بہت سارے موڑ آتے ہیں، ان موڑوں میں کبھی انسان خوش ہوتا ہے اور کبھی غمگین ہوتا ہے۔ خوشی کی کیفیت ایک الگ ہوتی ہے، غمزدہ انسان کی کیفیت ایک الگ ہوتی ہے۔ بچے کو 2 روپیہ دے دو وہ خوش ہو جائے گا، آج کی ڈیٹ میں بڑے انسان کو 200 روپے بھی دے دو، وہ 200 روپے کیا آتا ہے؟ ایک دیہڑی دار مزدور بھی 500 روپے سے کم تو ملتا ہی نہیں، لیکن ایک مزدور کی دیہڑی 600 روپیہ ہے۔ شام کو جس بندے نے مزدوری کروائی تھی اس نے بجائے 600 کے اس بندے کو 700 روپے پکڑا دیا، تو ظاہر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن دل کے اندر یہ مزدور خود بخود خوش ہو جائے گا اور خوشی کی کیفیت اس کے اندر خود بخود بن جائے گی۔ اور اگر اس کی دیہاڑی تھی 600 روپیہ اور اس مزدوری لینے والے بندے نے شام کو دیا صرف 500 روپیہ، تو اس کے دل کے اندر ایک غم ہوتا ہے اور غم کی کیفیت بھی اپنی ہے۔ ایسے دنیا میں بہت سارے موقعوں پر بندہ خوش بھی ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے۔ ان خوشی کے موقعوں میں سے خوشی کا موقع ہوتا ہے ختم قرآن۔ ختم قرآن کے موقع پر سننے والوں کو تو خوشی ہوتی ہی ہوتی ہے، اصل خوشی ہوتی ہے اس موقع پر قرآن کریم سنانے والے کو، لیکن اس خوشی کا اندازہ غیر حافظ نہیں لگا سکتا۔ حافظ قرآن جب استاد کے سامنے حفظ مکمل کر لیتا ہے تو یہ بچہ اس دن کھانا بھی نہیں کھاتا ہے، یہ چاروں طرف سے دل کے اندر اس کو خوشی اتنی ہوتی ہے، نہ اس کو نیندر آتی ہے، نہ کھانے میں مزہ آتا ہے، یہ خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بچہ ایک مجلس میں سارا قرآن سنا دے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر جب یہی بچہ 10 مقتدیوں کے سامنے سنا دے ایک اور خوشی ہوتی ہے۔ مگر جب یہی حافظ قرآن یہاں مصلی پر کھڑے ہو کر سنا دے تو اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہاں مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کو سنانا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ مصلی اتنا خطرناک جگہ ہے، یہاں بڑوں بڑوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو سری نمازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جہر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک مولانا صاحب سنا رہے تھے تو کہنے لگے کہ امام صاحب کیا ہوتا ہے، پھر نماز پڑھانا کون سا بڑا کمال ہے؟ ہم نے کہا نہیں حاجی صاحب، نماز پڑھانا بڑا کمال ہے۔ کون سا کمال ہوتا ہے؟ میں بڑھا کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگے ہم اجتماع میں جا رہے تھے تو وہ مولانا صاحب خود ساتھ میں جا رہے تھے، تو کہنے لگے اسٹیشن پر اترے
تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، تو حاجی صاحب کو لوگوں نے کہا چلے نماز پڑھا کہ ہاں کون سی بات ہے میں نماز پڑھاؤں گا. کہنے جب اسٹیشن پہ جائیداد بچھائی گئی تو ہم لوگ ہماری جماعت کی پیچھے کھڑے ہو گئے. اب دیکھا دیکھی پوری ٹرین بھری ہوئی تھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی جگہ تھا. جب اس نے پیچھے مجھ پر سب سیدھی کرنے کی جگہ تھا، چاروں طرف سے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. سنا پڑھنے کے بعد اس نے الحمد شریف شروع کر دیا. لیکن جب کسی نے لقمہ نہیں لیا، جب پڑھ لیا وَلَضَّالِّينَ، ہم جیسے شرارتی پیچھے بہت تھے، اپنے زور سے کہا آمین. کہا جب ہم نے کہا آمین تب حاجی صاحب کا ہوش ٹھکانے آ گیا. میں تو زور پڑھا رہا. ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے مصلی پر کھڑا ہونا کون سی بڑی بات ہے، لیکن مصلی پر کھڑے ہوتے ہی یہ ذہن نے کام ہی نہیں کیا میں ظہر کی نماز پڑھا رہا ہوں یا مغرب کی نماز پڑھا رہا ہوں. تو یہاں پر کھڑے ہو کر تو الحمد شریف پڑھنا بھی کمال، پھر الحمد شریف سے لے کر والناس تک اللہ کے قرآن کو سنانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. قرآن وہ چیز ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو جب پہاڑوں پر اتارا، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان پر جب اتارا تو ان دونوں نے مل کر کیا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکیں گے. بظاہر تو یہ لگتا ہے بوجھ کون سا ہے. وہ ایک صاحب کو کہنے لگا تو غلطی کی ہے قرآن اٹھا. جب وہ قرآن لائے گا نا اس طرح میں 10 چپکے گا لے ایسے میں 10 اٹھا لوں گا. ایسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب قرآن اٹھا لو تو قرآن اٹھانے کا ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ قرآن اٹھائے گا سر پہ رکھے گا اور پھر بات بولے گا میں نے ایسا نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں قرآن اٹھانا تھا، یہ غلط ہے ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور قرآن کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے. کہتے ہیں بائی قرآن، بائی گاڈ، بائی فادر، بائی مدر، بائی مسجد، پتہ نہیں کیا کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لی اس میں شرک. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے. اگر کوئی ضرورت پڑ گئی اللہ کی قسم کھائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی. تو اللہ کے قرآن کو اٹھانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے سر پہ اٹھانا، بلکہ اس کا مطلب ہے اس کے بوجھ، اس کے احکامات کو لینا اور اس کے الفاظ کو لینا. اس کا الفاظ اتنے بھاری ہیں، میں اور آپ تو کیا ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن اترتا تھا تو اس کے اترنے کی کئی شکلیں ہوتی تھیں. ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ بالکل سامنے حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے تھے. جب سامنے آتے تھے تو اکثر ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھی، تو جب انسانی شکل میں آتے تھے تو دحیہ کلبی کی شکل میں سامنے آتے تھے اور حضرت جبریل پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام اس کو ادھر سے پڑھتے تھے کیا کر رہے تھے. اس کے علاوہ بہت اور شکلیں ہوتی تھی، لیکن ایک شکل ہوتی تھی امام بخاری نے وہ حدیث نقل کی، اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا سب سے جو مشکل شکل ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی جیسے گھنٹی کہتے ہیں ٹن 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 ٹن، ایسی شکل ہوتی تھی. اس شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے قرآن کو اتارتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر سردی کے موسم میں آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو جب وہی اترتی تھی آپ کی پیشانی پسینے سے پانی ہو جاتی تھی. اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو جب وہی اترتی تھی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. آپ علیہ السلام کے خادم فرماتے ہیں کبھی اگر آپ کا سر مبارک میری گود میں ہوتا تو وہی اترتی، تو وہی کے بوجھ کی وجہ سے میں یہ سمجھتا تھا کہ میری ٹانگ شل اس میں ختم ہو گئی. یہ قرآن کا بوجھ ہے. اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. یہ وہی جانتا ہے جو یہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کو سناتا ہے.
کوئی بھی پیچھے کوئی بھی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کچھ بھی کوئی بھی ہو، لیکن یہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کو سنانا یہ بظاہر بہت مشکل کام ہے، لیکن بندہ جب الحمد سے لے کر والناس تک اس اللہ کے قرآن کو سنا لیتا ہے اور پیچھے مقتدی کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر میرے اور آپ جیسے مقتدی جو اجمی ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، علم شریف میں کیا ہے، سورہ بقرہ میں کیا ہے، سورہ آل عمران میں کیا ہے، سورہ نساء میں کیا ہے، یہ روزانہ جو علم طرح سے ہم صورتیں پڑھتے ان میں کیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ علماء کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے، عام طور پر عوام الناس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بغیر سمجھے کھڑے امام صاحب ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھے تب بھی کھڑے ہیں، دو رکوع پڑھے تب بھی پڑھے، ایک پاؤ پارا پڑھے تب بھی کھڑے، آدھا پارا پڑھے تب بھی کھڑے، اور بعض وفا ایک ایک پارا پڑھ لیتے ہیں تب بھی کھڑے ہیں۔ ہم لوگ کے یہاں یو پی میں ایک جگہ باغپت ہے، باغپت میں گئے جماعت کے ساتھ رمضان میں، تو وہاں کے کچھ ساتھی مل کر کہنے لگے ہم جماعت میں نکلیں گے اس شرط پر پہلے تم ہمیں ایک ہفتے میں قرآن سناؤ، اس کے بعد ہم نکلیں گے جماعت میں۔ جماعت والے کو کوئی چھوٹی بلا تو ہے نہیں، یہ بھی ان کو جو کہو وہ کریں گے، لیکن شرط تم جماعت میں نکلو گے، میں نکلوں گا، وہ کہے گا کہ الٹے کان پھوڑو پہلے پھر میں جماعت میں نکلوں گا، امیر صاحب کہیں گے ٹھیک ہے میں الٹے ہی کان پھوڑوں گا لیکن نکل دو تو صحیح۔ اب جماعت والے تو پیاسے ہوتے ہیں اس بات کے کہ بھائی یہ نکلے کسی طریقے سے اللہ کے دین کی طرف یہ آ جائے، یہ چاہے مجھ سے کچھ بھی کروا لے لیکن میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تھے پٹنہ میں، تو پٹنہ میں ایک جگہ پر ایک مسجد میں ڈیرا ڈال دیا، حالانکہ جماعت بس 3 دن زیادہ رہتی ہے، ہمیں ایک ہفتہ ہو گیا وہاں جماعت ہی تیار نہیں ہونے لگی، اور امام امیر صاحب نے کہا جب تک یہاں سے جماعت تیار نہیں ہوگی میں بھی نہیں ہلوں گا یہاں سے، اور ہمیں ایک دن کہا جاؤ اور جب تک نہ جماعت کو لاؤ گے تب تک یہاں سے میں تم کو اندر نہیں آنے دوں گا جب تک نہ وصولی لے کر آ جاؤ گے۔ تو گئے، ایک لڑکا تھا علی گڑھ کا، تو وہ بھی گیا 2-3 جگہ پر، کسی نے دی نہیں وصولی، آگے مجھے کشمیری ایک بات ہوتے ہیں جان تو چھڑوا لے، امیر صاحب اندر آنے نہیں دیتے، وہ باہر پالے، آپ دیکھتے کیا؟ میں نے کہا ایسا کر، طالب علم تو طالب علم ہوتے ہیں، میں نے کہا جاؤ اس کو کہہ دے یار بسترا دے دے، آ یا نہ وہ تیری مرضی ہے، لیکن بسترا دے دے، میری انٹری تو مسجد کے اندر کروا دے کم سے کم۔ تو وہ آ گیا، لیکن الحمدللہ جب امیر ٹھان لیتا ہے نا کہ مجھے نکلنا ہے، تو ہماری جماعت میں تو 17 جماعتیں نکالی تھی 34 دن میں، دارالعلوم سے جو جماعت جاتی ہے ان کو 34 دن کا چلا ہوتا ہے، عام طور پر 40 دن کا چلا ہوتا ہے، وہاں 34 دن کا چلے گھر آنا تھا، تو ہماری دوسری جماعت تھی، اس جماعت میں 31 بندے تھے، اور 31 بندوں نے ٹھان لی ہر بندے نے ایک جماعت نکال دی ہے، لیکن اللہ کیا کرنا، ان لوگوں نے پورے چلے میں ایک جماعت نکالی 4 مہینے کی، 3 یا 4 نکالی چلے کی، اور 31 جماعتیں نکالی سحر و سحر کی۔ تو جب ٹھان لیتا نا بندہ کوئی کام تو پھر وہ کر گزرتا ہے، پھر وہ پیچھے ہٹتا نہیں۔ تو ہم باغپت میں گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم جماعت میں تو جائیں گے، شرط ہے پہلے ہمیں یہاں قرآن سنو 10 دن۔ تو امیر صاحب جو انہوں نے مجھے اور ایک دوسرے ساتھی ہیں ان کو کہا تم سناؤ، میں نے کہا امیر صاحب میں اتنا پکا حافظ نہیں ہوں، میرے سے نہیں ہوگا یہ، میں بہت کچا حافظ ہوں، میں دن میں یاد کرتا ہوں شام کو سناتا ہوں، میرے سے کیا نہیں سنانا، اب مرتا کیا نہیں کرتا۔ تب میں نے دوسرے ساتھی کو کہا کہ یار ایک کام کرتے ہیں، شروع کے 10 پارے تو آسان ہی ہے، ایک کام کرتے ہیں پہلے دن میں یہ سارے پڑھ لیتے ہیں، تو دیکھی جائے گی یا تو تک کہ ہماری جان چھوڑ دیں گے تو یا تو ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ کہنے کہ ٹھیک ہے۔ شام کو جب آ گئے تو میں نے کہا یار یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی، 2 پارے کم کر لیتے 8 ہی پڑھتے ہیں، تو شروع والے 4 میں پڑھوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو شروع والے 4 پارے میرے 10 رکعتوں میں پڑھ لیں گے۔ اب جب اگلے 10 پارے پڑھانے کا نمبر اس کا آ گیا نا تو اس نے کہا اللہ اکبر، اب اللہ اکبر کر اس نے شروع کر دیا والمحسنات پڑھی، 5واں پارہ پڑھا،
تو پانچواں پارا میں نے سوچا جیسے میرے پڑھے 4 پڑھے ایسے یہ پڑھے گا. تو اس نے کیا کیا تو پو پارا گزر گیا تو کچھ نہیں, آدھا گزر تو کچھ نہیں, پون پارا گزر تو کچھ نہیں, 1 پارا گزر گیا تو کچھ نہیں, پورا 5واں پارا پڑھ لیا تو کچھ بھی نہیں. اس نے چھٹا شروع کر دیا, چھٹا بھی پڑھتا گیا, آدھا بھی گیا, پون بھی گیا, چھٹا پورا گیا تو کچھ بھی نہیں. اس نے 7واں پارا شروع کر دیا. تو ادھر کیا ہو رہا, وہ سنتے تھے نا فضائل اعمال میں کہ وہ صحابی رسول آئے 1 پارے 2 پارے 3 برداشت کیا, اس کے بعد جماعت چھوڑ کے چلے گئے کہ بھائی نبی علیہ السلام ہی پڑھ لیں گے, میرے بس میں نہیں. تو کہنا تو بہت آسان ہے یہ کہ بھائی ہمیں کھڑے ہو جائیں گے, وہ یوں ہو رہا تھا, ہاتھ یوں خود بخود گرتا جا رہا تھا. وہ تیسرا پارا جب اس نے 7واں پارا شروع کر دیا تو وہ بھی چلتے گئے. پھر ہم نے جب اب تو کرے گا رکوع, پھر اس نے بندے نے 8واں بھی شروع کر دیا, اور 8واں بھی جب آدھا پارا اس کا ہو گیا تب جا کے کرتا اللہ اکبر. تو کتنے بار ہو گئے, چھٹا بھی, 7واں بھی, 5واں بھی, چھٹا بھی, 7واں بھی اور 8واں آدھا. کتنے ہو گئے, 3.5 پارے 1 رکعت. لیکن ڈرنا نہیں, اللہ کے ایسے نیک بندے بھی گزرے ہیں جن لوگوں نے 1 رکعت میں 1 قرآن پڑھ لیا, اور اللہ کے ایسے نیک بندے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لیا. کھڑے ہو کے 1 ٹانگ اٹھائی اور الحمد شریف سے شروع کر دیا 15 پارے, پھر دوسری ٹانگ رکھی, یہ جو رکھی تھی یہ اٹھا لی, اس پر 15 پارے پڑھ لی. تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ. ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعتوں میں پورا قرآن, 3 عربی نے اور 1 ادبی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اندر مسجد خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا. تو امام صاحب چاہے کھڑے ہو کر پھر 1 پارا پڑھے, 2 پارے پڑھے, یا ہمارے قاضی صاحب کی طرح 3.5 پارے پڑھ لے, تو پھر مقتدی کرے گا کیا؟ زیادہ سے کہے گا سبحان اللہ الحمدللہ کا کہتا رہا, تو تیرا کیا کام, میرا کام ہوا, میرا کام ہے پڑھنا. یا تو سلام پھیر کے وہ خود بھاگ جائے گا اور یا کھڑا ہونا پڑے گا. تو عجمی لوگ جو قرآن سمجھتے نہیں ہیں, اس کے باوجود کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں, یہ بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے. شکر کا بھی ہوتا ہے, خوشی کا بھی موقع ہوتا ہے. سنانے والے کو بھی شکر بھی ہوتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے, میں نے قرآن سنا, اور سننے والوں کو بھی شکر بھی اور خوشی بھی کہ اللہ تمہیں سننے کا موقع دیا. اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے الحمدللہ ہم نے اللہ کے قرآن کو سن لی. تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جس موقع پر بندہ خوش ہوتا ہے. تو خوشی کے موقع پر اظہار خوشی کر لینا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی. بعض مساجد کے اندر, کیونکہ اس سال کرونا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, ورنہ بعض مساجد کے اندر ختم قرآن کے پورا ایک انتظام ہوتا ہے. پورا وہ لنگر لگاتے ہیں, محلے کے سارے لوگ آتے ہیں, کھاتے ہیں, بچے بھی جوان بھی سارے, جیسے اور موقع پر ہوتا ہے, جیسے اجتماع کے موقع پر ایسے ختم قرآن کے موقع پر بھی ایسا خوشی کا ماحول ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ مکمل کر لی تھی, سورہ بقرہ یہ 2.5 بار ہوتی ہے, جب یہ مکمل ہونے کی تو انہیں اپنے یار دوستوں کو بلا کر سب کو دعوت دی. اس لیے قرآن کے ختم کے موقع پر اظہار خوشی کر لینا اس کی اجازت ہے. اسی وجہ سے بعض لوگ ختم قرآن کے موقع پر اپنے امام صاحب کو بہت سارا ہدیہ دیتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں اس کا کوئی رواج نہیں. ہندوستان والے تو یہ کہتے ہیں, جموں کشمیر والے بھی, جموں کشمیر والے ہمارے بہت سخی ہیں, لیکن اس معاملے بہت کنجوس ہیں. یہ کہتے ہیں امام صاحب اگر ادھر سے دے دیں گے یہ غنیمت ہے, ہم ادھر سے کچھ نہیں دیں گے. حالانکہ بعض جگہوں پر امام صاحب کے گلے میں اتنے پیسے اتنا مال ڈالا جاتا ہے کہ امام صاحب لیتے لیتے بوجھ بن جاتا ہے. یہ بھی اظہار خوشی ہے. اگر خوشی کے موقع پر ایک ہوتا ہے اجرت, الحمدللہ بھی اس کا تصور بھی نہیں رہا, نہ پڑھنے والے کو نہ پڑھانے, اجرت کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے. خاص کر جو مستقل امام مثال جیسے آپ کے یہاں امام ہے, اس امام نے تو پڑھانی ہی پڑھانی ہے, اس کو تو چارہ ہی کرنی, چاہے الحمدللہ سے پڑھائے چاہے پورا قرآن سے, اس کو تو پڑھانی ہی پڑھانی ہے. ایسے موقعوں پر بہت ساری جگہوں پر, خاص کر کرناٹک میں, ممبئی میں اور کشمیر میں, جموں میں نہیں ہے,
کشمیر میں بھی ایسے موقع پر امام صاحب کو لوگ مالا مال کر دیتے ہیں. میں گیا کشمیر میں تو ہمارے دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں تو کہنے لگے سنا عید میں بہت پیسے ملتے ہیں. میں نے کہا وہ تو مجھے پتا مجھے کتنے پیسے ملتے ہیں تو وہ تجھے ملتے ہیں. کہنے کتنے ملتے ہیں. میں نے کہا تجھے کیا اس سے کتنے ملتے ہیں. کہتے نہیں پھر پتا. میں نے کہا 2-3 ہزار مل جاتے ہیں نا. کہنے لگے جھوٹ بات بول دیا شاہی امام ہوگا جھوٹ بولتا. میں نے کہا نہیں اتنے ملتے ہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں. وہ جموں ہے وہ 10 روپے دے کر بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں تو یہ خوش مت ہو. کہنے لگا تیرے سے اچھا نہیں ہوں. میں نے کہا تجھے کتنے ملتے ہیں. کہتے عید کے موقع پر مجھے ملا 1,05,000 اور میرے بیٹے نے محراب پر منبر پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین سنائی 20,000 اس کو ملی تو 1,25,000 لے کر وہ گھر واپس آ گئی. میں نے کہا یہ ہمارے کو پورے سال کی جتنی تیری ایک عید میں ہوگی. تو کچھ لوگوں کی بعض جگہوں کی یہاں ایسے موقع پر اظہار خوشی کرنے کا رواج ہے اور اظہار خوشی کر لینا یہ خوشی کی بات ہے. خاص طور پر ائمہ حضرات کو حفاظ کرام کو تحفے دے دینا ہدایہ دے دینا یہ خوشی کی بات ہے. اصل تو یہ ہے کہ واقعی جس نے قرآن سن یعنی حافظ قرآن جو ہے وہی لوگوں کی دعوت کرے. اصل خوشی تو یہی ہے کہ چونکہ اس کو بڑی خوشی ہے لیکن خود ہی وہ تو بیچارہ خود ہی فقیر ہوتا ہے تو زکات کا مستحق ہوتا وہ کہاں آپ کو کھلائے گا تو ادھر آپ ہی کھلاؤ. اکثر علماء اکثر حفاظ وہ ہوتے جو زکات کے مستحق ہوتے. یہ ضمن میں عرض کر رہا ہوں اور میرے جمعے کے موقع پر بھی لوگوں کو یہ کہا تھا کہ وہ جو صدقہ فطر وغیرہ تم لوگوں کو دے دیتے ہو تمہارے ائمہ بھی اس کے مستحق ہو سکتے ہیں. غیر محسوس طریقے سے معلوم کر لینا چاہیے کہ امام صاحب کوئی قرضہ ورضہ تو نہیں ہے آپ کے اوپر. بیلنس تو ماشاءاللہ اس سال کافی رہا ہوگا لیکن لاک ڈاؤن میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی. یعنی ایسے باتوں میں کچھ لوگ بھائی کیسے ایسی صورتحال ہے. ہر بندہ اپنی ضرورت کو ہر آدمی کے سامنے پیش نہیں کرتا. خاص طور پر اللہ پاک نے علماء کو یہ ظرف دیا ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ. کسی سے مانگتے نہیں ہیں. کوئی ہدیہ دے دے وہ الگ بات ہے لیکن ائمہ کی حفاظ کی علماء کی ضرورتوں کو محسوس کر لینا پھر ان کو پورا کر لینا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. خاص طور پر یہ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اصل یہی تھا کہ امام صاحب جس نے قرآن سنایا یہ سب کو دعوت کرتا سب کو کھلاتا لیکن یہ بندہ بیچارہ خود ہی زکات دینے والا مستحق ہوگا تو یہ کیا لوگوں کو کھلائے گا. میں آپ کی امام کی بات نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. میں تو عام ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہونے کا میرا مطلب یہ مت لے لینا کہ حافظ صاحب بہت بڑے کروڑ پتی ہے. یہ تو دیکھنے والے سب کہتے اتنا وہ ہمارے ایک ساتھی کو کہنے لگے کہ یہ تمہارے امام صاحب کی کتنی تنخواہ ہے تو اس نے کہا 3,000. کہنے لگے 3,000 کمال کرتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا 3,000 ہے. وہ مفتی صاحب نے مجھے فون کیا پچھلے مفتی فیضل الحق صاحب کہنے لگے امام صاحب سپیکر آن ہے سلام کرنے کے بعد امام صاحب سپیکر آن ہے یہاں بحث چل رہی. میرے پاس کچھ ساتھی آئے ہیں وہ بحث کر رہے ہیں لہٰذا میں نے کہا براہ راست امام صاحب سے پوچھتے ہیں آپ یہ بتاؤ آپ کی تنخواہ کتنی ہے القاف کو کتنی تنخواہ دیتا ہے. میں نے کہا حضرت 3125 روپئے. کہنے کہا ہاں. میں نے کہا 3125 روپئے آن ریکارڈ ہے یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا. کہنے لگے بس بھائی سن لیا تم لوگوں نے. کہنے لگے بحث کرنے 50,000 امام صاحب کی تنخواہ ہے. میں نے کہا حضرت 50 تو میری بارتی ہے 36 میری پورے سال کے 36,000 ہی بنتی ہے 50,000 کہاں سے آ گئی. تو بعض لوگ باہر سے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مالدار ہے. وہ ہمارے ساتھی کو کہنے لگے کہ بھائی امام صاحب کہنے لگا نہیں بھائی فلاں موقع پر ہم نے امام صاحب کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھے تھے ہمارے یقین کے مطابق وہ 500 روپے میٹر کم سے وہ کپڑا نہیں تھا. اگر تمہارے کہنے کے مطابق 3,000 تنخواہ تو وہ اتنا مہنگا کپڑا کہاں. کہنے کے بابا تم جیسے لوگوں کو اللہ نے پیدا کر کے رکھا ہے تم لوگ کپڑا لاتے ہو امام صاحب کو دیتے وہ پہن لیتے ہیں. تو بعضے وہ ہوتے ہیں اللہ پاک نے علماء کی خدمت کے لیے عوام کو پیدا کیا وہ عوام خدمت کریں گے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ برکتہ وہ ہر صبح کو ایک نیا جوڑا پہنتے تھے. ہر صبح کو نیا جوڑا پہنتے تھے. اب سال میں کتنے جوڑے پہن لیں گے 360 یا 65 ایک بار اتنی فضول خرچی روز نیا. کہنے کے فضول خرچی وہ ہے کہ میں پیسے خرچ کروں تب نہ ہے فضول خرچی. ایک میرا دوست ہے
وہ عید کے دن میرے لیے 360 یا 65 جوڑے کپڑے لا کر رکھ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہر صبح کو آپ نے نیا جوڑا پہننا ہے۔ میں صبح کو پہنتا ہوں، دن بھر پہن کے رکھتا ہوں، شام کو کسی دوست کو ہدیہ کر دیتا ہوں، دوسرے دن نیا پہن لیتا ہوں۔ ہر عید کا اس کا روٹین ہے، ادھر سے مجھے دینا، میں پہن لیتا ہوں، میں آگے صدقہ دوسروں کو دے دیتا ہوں، اس کا بھی ثواب، مجھے بھی ثواب، ان کو بھی ثواب۔ سب کا اللہ پاک نے یہ سرکل چلانا ہوتا ہے، یہ کوئی بھلا بنانا ہوتا ہے، یہ اس کو دیتا ہے، یہ اس کو دیتا ہے، یہ اس کو دیتا ہے، ایسے یہ سرکل چلتا ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پر چاہیے تھا امام صاحب کو کہ سب کی دعوت کرے، لیکن سارے ائمہ کے حالات ایسے نہیں ہوتے۔ بعض ائمہ کو اللہ پاک نے بڑی خوشحالی دی ہے، وہ نہ تنخواہیں لیتے ہیں اور نہ کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے امام یا ممبئی میں ملیں گے یا کشمیر میں ملیں گے۔ جموں کے اماموں پر ایسا تکیہ مت کر لینا۔ میں نے آپ کو سنائی میری تنخواہ 3125 روپئے، اب آپ کتنی دیتے ہو گے امام صاحب کو، تو آپ بھی بتاؤ گے، لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ جب امام صاحب کو، شاہی امام کو اتنی ہے ہم کیوں زیادہ دیں گے، نہ، وہ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط نہیں کرنا، آپ جتنی دیتے ہو گے اسے ڈبل کر لینا، سنگل نہیں کر لینا۔ بھائی وہ تو اللہ پاک سرکل چلا لینا، اللہ پاک کسی کو بھوکا نہیں رکھتے، اللہ پاک تو جانوروں کو بھوکا نہیں رکھتے ہیں، تو حاملین قرآن کو بھوکا کیسے رکھیں گے؟ اللہ پاک تو روڈ پر بیٹھنے والوں کو ننگا نہیں رکھتے ہیں، تو جو قرآن کے خدام ہوں گے اللہ ان کو ننگا رکھیں گے۔ اللہ سب کو کھلا دیتے ہیں، جو قرآن کے خدمت گزار ہے ان کے لیے وافر مقدار میں ملتا رہتا ہے۔ مولانا منیر صاحب کہتے ہیں میں مرغے کے دو ہی قبرستان ہے، یا تو ہے گیدڑ کا پیٹ یا مولوی کا پیٹ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی قبرستان نہیں ہے۔ تو مولوی کھاتا بھی الحمدللہ اچھا ہے، پہنتا بھی اچھا ہے، پیتا بھی اچھا ہے، لیکن علماء کی خدمت کر لینا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اگر امام صاحب اس موقع پر خوشی کا اظہار نہ کر سکے تو مقتدی کو کر لینا چاہیے، لیکن اگر مقتدی بھی نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کرنا کوئی ضروری ہے۔ میں نے تو بس اتنی بات کہی کہ بعض موقع وہ ہوتے جہاں خوشی کے اظہار کی اجازت ہوتی ہے، خوشی بندہ خوش بھی ہوتا ہے اور اظہار خوشی بھی کر لے گا، ہر ایک کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض موقع اور بعض جگہ وہ ہیں جہاں پر قرآن دعا قبول ہوتی ہے۔ ان موقعوں میں سے ایک موقع ہے ختم قرآن کا موقع بھی، کہ جب قرآن کریم ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس موقع پر جب دعا کی جائے وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ قرآن سے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو 14 سجدے ہیں، جیسے ہم نے ابھی سجدے تلاوت بیچ میں کر دیا، ایسے ہی 14 سجدے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بندہ ان تمام 14 سجدہ کی آیتوں کو پڑھے گا، اس کے بعد 14 سجدے تلاوت کرے گا، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اگر کبھی ہماری کوئی حاجت ہوگی، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، پھر قرآن کھولیں گے اور سجدے تلاوت کی ایک ایک آیت کو پڑھ لیں گے، پھر سجدے کر لیں گے، پھر اللہ کے حضور میں دعا کریں گے، اللہ پاک اس حاجت کو قبول کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر دعا کریں گے، اللہ پاک انشاءاللہ ہماری دعا کو قبول کر لیں گے۔ دوزانوں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے ہم دل سے یہ اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں گے، پیارے اللہ ہم سے جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہم ان سے توبہ کر لیتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ ممکن ہے آج کی تراویح ہماری آخری تراویح ہوگی، کل اگر چاند نکل گیا تو پھر کل تراویح نہیں ہوگی، کل تو بغیر تراویح کے ہم عشاء پڑھ لیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل چاند نہیں نکلا پرسوں پھر کل تراویح بھی ہو جائے گی، تو ممکن ہے اگر ہماری آخری تراویح بھی ہوگی، ختم قرآن بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم اوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك المصير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. پیارے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیری شان سب سے بڑی ہے، تیرا علم سب سے زیادہ ہے، تیری طاقت سب سے بڑی ہے، تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. یا اللہ تو ہر چیز کا علیم ہے. یا اللہ تو بصیر ہے. یا اللہ تو خبیر ہے. یا اللہ تو رزاق ہے. یا اللہ تو لطیف ہے. یا اللہ تو رحیم ہے. یا اللہ تو کریم ہے. یا اللہ تو غفور ہے. یا اللہ تو ستار ہے. یا اللہ تو غفار ہے. یا اللہ تیری شان ایسی شان ہے کہ اللہ تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا. یا اللہ تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. یا اللہ تو دونوں جہاں کا مالک ہے، تو خالق اور مالک ہے. پیارے اللہ تیری شان ایسی ہے جیسی تو نے اپنی شان کو بیان کیا ہے. پیارے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یا اللہ پانی کے قطروں سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، اتنے زیادہ صلاۃ و سلام نازل فرما جتنے کہ آپ مستحق ہیں. اللہ کروڑوں اربوں خربوں صلاۃ و سلام آپ پر نازل فرما. اللہ آپ پر درود و سلام نازل فرما. پیارے اللہ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے. یا اللہ قرآن کریم تو نے اپنے فضل سے نماز میں پڑھنے کی، سننے کی توفیق دی ہے. پیارے اللہ جو تیرے قرآن کے سننے کا، سنانے کا حق تھا وہ ہم سے تو ادا نہیں ہوتا ہے، مگر پیارے اللہ تو نے اپنے فضل سے اپنے گھر میں کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے. یا اللہ یقیناً تجھے ہم سے محبت ہے، یقیناً تجھے ہم سے پیار ہے. اللہ اگر تجھے ہم سے محبت نہ ہوتی، ہم سے پیار نہ ہوتا تو ہمیں اپنے گھر میں ہی نہ آنے دیتا. کہ اللہ ہم دنیا کے انسانوں کے مناظر دیکھتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے. یا اللہ اس ماحول میں تو کوئی اپنے گھر میں آنے کے لیے اور کسی کو بلانے کے لیے تیار نہیں. یا اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، یا اللہ ہمیں اس سے لگتا ہے تجھے ہم سے پیار ہے. یا اللہ ہم نے علماء سے سنا ہے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے جب ایک بندے کی پہلی نماز قبول ہوتی ہے تو اس کو دوسری نماز پڑھنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے. کہ اللہ ہم امید یہی کرتے ہیں تو نے ہماری نمازوں کو قبول کیا ہوگا، ہماری تلاوت کو قبول کیا ہوگا. اللہ اس قابل تو نہیں ہم یہ کہیں گے ان کو قبول کر لے، مگر تیری شان کریم اتنی کرم والی ہے، اتنی غفار اور ستار والی ذات ہے. پیارے اللہ ایک بندہ کہتا رہا صنم صنم، غلطی سے اس نے کیا سمجھ، کہ اللہ تو نے اس کو معاف کر دیا. اللہ قارون نے حضرت موسیٰ کو ساری زندگی ستایا، کبھی چین اور سکون کا سانس نہ لینے دیا. کہ جب حضرت موسیٰ کی
دعا پر زمین نے اس کو پکڑ لیا اور زمین اس کو اپنے اندر لینے لگی. قارون کہنے لگا موسیٰ مجھے بچا لے، موسیٰ مجھے بچا لے، مگر حضرت موسیٰ کہتے رہے زمین تو اس کو نگل لے نگل لے. جب زمین نے اس کو پورا نگل لیا تب تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، موسیٰ میرا بندہ تجھے پکارتا رہا مگر تو نے اس کی ایک نہ سنی. مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اگر یہ میرا نافرمان بندہ مجھے ایک بار بھی بلا لیتا، ایک بار بھی پکارتا، میں اس کی پکار پر لبیک کہتا. اللہ وہ تو تیرا نافرمان بندہ تھا، تیرے نبی کو ستانے والا تھا اللہ، مگر تیری شان کریمی اتنی کرم والی ذات ہے، اتنی ستار اور غفار والی ذات ہے، ایسے نافرمان کے لیے بھی تو نے یہ کہا مجھے ایک بار بلا لیتا، میں اس کی صدا کو سن لیتا. کہ اللہ ہم تیرے حبیب کی امتی ہے، جو حبیب ہمیشہ ہمارے لیے رویا کرتا تھا، جو فرش پر تھا تو امتی امتی کہتا رہا، جو عرش پر گیا تو امتی امتی کہتا رہا، دنیا سے جانے لگا تو امتی امتی کہتا گیا. جب عالم برزخ ہوگا یا اللہ، جب قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، ہر بندہ بلکہ ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی. اس موقع پر بھی ہمارا نبی کہہ رہا ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی. اللہ ہم اس نبی کی امت ہیں. اور اس زمانے میں جہاں کی فضائیں بھی ہمیں گناہوں کی دعوت دیتی ہیں، قدم قدم پر ہمیں گناہوں کی دعوت ملتی ہے، اللہ اس ماحول میں تو نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، اپنے قرآن کو سننے کی اور سنانے کی توفیق دی. کہ اللہ ہمارے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے اس روزوں کو، تراویح کو، صدقہ خیرات زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنے اعمال کیے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کہ اللہ مستقبل میں ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جیسے رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھ کر ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ایسے ہمیں اپنی ساری زندگی ہر گناہ سے بچتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. کہ اللہ پورے عالم انسانیت کے حال پر رحم فرما دے. کہ اللہ کرونا آنے والی وبا سے اللہ پورے عالم انسانیت کی حفاظت فرما دے. اللہ جو پوری دنیا کو جام کیا ہوا ہے، روک دیا ہے، کہ اللہ اس وائرس کو ختم فرما دے. کہ اللہ حرمین شریفین کے دروازے پوری امت کے لیے کھول دے، پورے عالم کے لیے کھول دے. کہ اللہ جو تیرے بندے اس وائرس میں مبتلا ہیں اللہ انہیں شفاء کامل نصیب فرما. کہ اللہ آئے دن اتنی اموات ہم دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر دل گھبرا جاتا ہے، نہیں معلوم ہماری زندگی کی شام کب ہو جائے گی. کہ اللہ زندگی کی شام ہونا تو یقینی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کہ اللہ مگر اس حال میں اگر آ گئے تجھے کیا منہ دکھائیں گے. پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے، پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، پیارے اللہ سب کو معاف کر دے. اللہ سب سے راضی ہو جا، اللہ سب سے راضی ہو جا. جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے خاتمہ بالخیر فرمانا، مرتے مرتے کلمہ نصیب فرمانا. اللہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنے تیرے بندے پریشان ہو گئے ہوں گے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ کتنے لوگوں کے چولہے بجھ گئے ہوں گے، اللہ کتنی مزدوروں کی مزدوریاں رک گئی ہیں، ان کا بیلنس ختم ہو گیا ہے. وہ دیہڑی لگاتے تھے، کماتے تھے، کھاتے اور بال بچوں کو کھلاتے تھے، اللہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کا کوئی پرسان حال ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم. کہ اللہ اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسے لوگ ہوں گے، ہمارا حق بنتا تھا ان کا حال دریافت کرنا، مگر آج تو کوئی کسی کا حال معلوم کر کے بھی اللہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کہ اللہ تو ان کا
نگہبان بن جا اللہ، تو ان کا کارساز بن جا، تو ان کا معاون اور مددگار بن جا اللہ، اپنے کسی بندے کے ذریعے سے ان کی مدد فرما لے اللہ، ناداروں، مجبوروں، بے کسوں، بے بسوں، غریبوں، مفلسوں کی مدد فرما لے یا اللہ۔ اس مجلس کے اندر بھی اگر کوئی تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یہاں سے ایک ساتھی اکثر فون کرتے رہتے ہیں گھریلو پریشانی کی وجہ سے، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ہمارے شفیق بھائی ہیں اللہ، ان کی پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ۔ بہت سارے بندے بندیاں تیرے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما دے، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما دے یا اللہ۔ کاروبار میں برکت عطا فرما دے، ہر ایک کے مال جان ایمان اعمال کی حفاظت فرما دے، پورے عالم کے انسانوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے اللہ۔ خاص طور پر مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، فلسطین کی مدد فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے یا اللہ۔ وہ ہمارا قبلہ اول ہے یا اللہ، ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ۔ اس کے محافظین میں ہمارا شمار فرما دے اور ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ پورے عالم میں جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو دور فرما دے، مقروضین کے قرضے کو غیر سے ادا فرما دے، مسافروں کو خیر عافیت و سلامتی کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچا دے یا اللہ۔ ہمارے اس وطن عزیز جموں کشمیر کے حال پر رحم فرما دے، یہاں چین سکون راحت نصیب فرما دے یا اللہ۔ ان بستی والوں کے حال پر رحم فرما دے یا اللہ، ان کی ہر چہار جانب سے حفاظت فرما دے یا اللہ۔ دنیاوی اعتبار سے بھی بظاہر یہ کمزور نظر آتے ہیں اللہ، مگر تیرے دین کے لیے ہمیشہ یہ کمر بستہ رہتے ہیں، چاہے دعوت کا تقاضا ان کے سامنے آئے، مکتب کا تقاضا ان کے سامنے آئے، مدرسوں کا تقاضا ان کے سامنے آئے اللہ۔ دین کے جس شعبے کا تقاضا ان کے سامنے آتا ہے یہ ہمیشہ کمر بستہ ہوتے ہیں اللہ۔ ان کی مدد فرما دے، ہر چہار جانب سے ان کی حفاظت فرما دے اللہ۔ تعداد میں تھوڑے ہیں کہ اللہ ان کی کثرت بنا دے اللہ، ان کی کیفیت بنا دے اللہ۔ ان کے گھروں میں اضافہ فرما دے، ایمان میں اضافہ فرما دے، اعمال میں اضافہ فرما دے۔ یہاں پر چلنے والے مکتب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حافظ صاحب جو محنت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اللہ، ان کی محنت کو پڑھانے کو قبول فرما لے یا اللہ۔ اتنے سالوں سے یہاں پر مکتب چلا رہے ہیں یا اللہ، اس مکتب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ۔ اس مکتب کے ذریعے سے حفاظ پیدا فرما دے یا اللہ، دین کے داعی اسلام کے سپاہی پیدا فرما دے یا اللہ۔ امام صاحب کی مدد فرما دے، مصلیین کی مدد فرما دے، اپنے گھروں کی مدد فرما دے یا اللہ۔ جو مانگا اسے قبول فرما لے یا اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا اسے عطا فرما دے۔ جن تیرے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا، امید رکھتے ہیں یا اللہ، سب کی جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما دے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے یا رب۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا کا خزانہ ہے اسے جو بند کہتے ہیں۔